السلام علیکم دوستو، آج کے ہمارے خاص مہمان ممبر پارلیمنٹ جناب میاں الطاف صاحب ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جو آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ شکریہ آپ کا کافی بیزی شیڈیول چل رہا تھا لیکن آپ نے ٹائم دیا، آپ کا شکریہ ہوگا۔ دوستو اور ساتھیوں، جب سے جموں کشمیر کے اندر اسمبلی بنی ہے تب سے لے کر آج تک اس اسمبلی کا حصہ جو ہے وہ اس فیملی سے جو ہے وہ ضرور رہے ہیں۔ آج میاں الطاف صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی جو ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کل کا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی زیادہ دیکھتا ہے، کتابیں بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ ہسٹری ہم سب کے لیے جو ہے وہ جاننی ضروری ہے۔ حضرت کہاں سے آپ کی فیملی کا ایک پولیٹیکل ہسٹری شروع ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ بھی واقف ہیں اور دیکھنے والے بھی اس بات کے واقف ہیں کہ میرے دادا صاحب نے 1931-32 میں اپنی قوم کے لیے کام شروع کیا تھا۔ اس وقت گجر جاٹ کانفرنس بنی تھی، وہ اس کے صدر بنے تھے۔ تو اس وقت ہمارے لوگوں میں کوئی اویئرنیس نہیں تھی، کوئی سیاسی طور پہ شناخت نہیں تھی، کوئی ان کی بات کرنے والا نہیں تھا۔ مہاراج کا وقت تھا، لوگوں پہ ظلم زیادتیاں بھی ہوتی تھیں، بگار بھی لیا جاتا تھا، ٹیکس بھی لیا جاتا تھا، تو وہ بڑے لمبے معاملات ہیں۔ تو ان نے ہی شروع کی تھی میرے دادا صاحب نے، اور کافی پھر انہوں نے جو تحریک چلائی وہ کافی فائدہ مند ہوئی ہماری قوم کے لیے۔ پھر 47 سے پہلے وہ مہاراج کی اسمبلی میں ممبر بنے تھے، اسمبلی ممبر جی۔ پھر 47 کے حالات ہو گئے، پھر اس کے بعد جو یہاں پہ پہلی اسمبلی بنی 51 میں، تو اس سے لے کے 67 تک وہ کنگن حلقہ سے ممبر اسمبلی بنے۔ تو پھر 67 سے 87 تک میرے والد رہے، وہ صادق صاحب کے ساتھ بھی منسٹر بھی رہے، قاسم صاحب کے ساتھ بھی رہے، شیخ صاحب کے ساتھ بھی رہے۔ تو 1987 میں انہوں نے پھر سیاست چھوڑ دی، انہوں نے 1987 میں، تو 1987 میں میں نے پہلا الیکشن لڑا تھا۔ تو پھر میں یہاں کنگن سے رہا لگاتار جب تک یہ ریاست تھی، اسمبلی تھی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حضرت جناب بابا جی صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور پھر اپنے لوگوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں، خاص طور پہ حلقہ انتخاب کنگن کے لوگوں کا جتنا بھی شکریہ کریں اس سلسلے میں وہ کم ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر اب اس سے پچھلے سال الیکشن ہوئے تھے، تو اس میں کنگن سے میرے جو لڑکے ہیں فورتھ جنریشن، تو 4th جنریشن میں، تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو وہ بھی ایم ایل اے بن گیا۔ تو یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتایا جو جہاں بابا صاحب کی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو ایک بار میں نے بھی ایک پڑھا ہے کہ راجیش پائلٹ ایک بار بابا صاحب کو کہا کہ آپ اندرا گاندھی کے ٹیبل پہ میرے لیے بھی حمایت کرو کہ وہ مجھے منسٹر لیں۔ بابا صاحب کی سیاست نہیں، ٹھیک، وہ صحیح بات ہے، بابا جی کا ایک بڑا قد تھا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی کسی کو دین ہوتی ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ تو بابا جی پہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، انہوں نے جب بھی کسی کے لیے بھی کوئی بھی بات کی تو ان کی بات کی قدر ہوتی تھی۔ تو پائلٹ صاحب بھی یہاں رہے آ کے کافی عرصہ، انہوں نے کہا، ہم نے بھی سب نے ان کی سفارش کی، انہوں نے اندرا گاندھی کو کہا، تو پھر وہ بعد میں منسٹر بنے۔ اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں۔ میرے والد صاحب کا جموں کشمیر کی سیاست میں بڑا اہم رول رہا ہے، بڑا اہم رول انہوں نے نبھایا ہے، اور وہ چھوٹے قسم کی سیاست نہیں کرتے تھے، ان کا ایک اپنا طریقہ تھا۔ ان کا یہ تھا کہ جموں کشمیر کا چیف منسٹر جو بنے، کا آفر بھی آیا، نہیں چیف منسٹر کے آفر بھی تو آئی، لیکن
जम्मू कश्मीर का जो भी चीफ मिनिस्टर बने जी वो उनकी मर्जी का बने, अगर वो मर्जी का नहीं बनता है तो फिर उसको चलने नहीं चलिए। देना। तो बड़े उन्होंने सियासत में जो मुकाम पैदा किया वो मेहनत से किया, वो सिर्फ इस बात से नहीं किया कि वो मियां निजामुद्दीन साहब के लड़के हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी पाया वो स्ट्रगल से, चाहे वो सियासी था, चाहे वो समाजी था, चाहे वो अदबी था, चाहे वो रूहानी था, हर चीज में उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत की है और स्ट्रगल किया है। और उस स्ट्रगल के बाद ये अल्लाह ताला का फजल रहा कि उनको कामयाबी मिलती रही। हजरत, जहाँ पे एक सवाल, अगर पीर पंचाल की बात करें, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, ये मामले हमेशा आपके सामने आते रखे और आपने पूरी तरह से, हम ये भी कहेंगे कि पूरी तरह से आपने पार्लियामेंट के अंदर भी जाके ये कोशिश की कि पीर पंचाल का हल भी होना चाहिए। एक आपका सबसे बड़ा मिशन हजरत ये रहा है कि राजौरी पुंछ को रेलवे लाइन के साथ जोड़ा जाए। सबसे पहले आपने ये मिशन उठाया हजरत, किस तरह ने? देखिए ना, राजौरी पुंछ वाले कुछ लोगों को, ये नहीं कि अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ परसेंट लोग हैं जो हैं उनको मेंबर असेंबली एमपी के बारे में कुछ गलत कंसेप्ट है। जी हजरत। मेरे से पहले भी मिर्जा अब्दुल रशीद साहब रहे पार्लियामेंट के मेंबर, तालिब साहब रहे, असलम साहब रहे। पार्लियामेंट मेंबर का ये काम जो वो किसी बॉन्ड का कहते हैं, तो सड़क का कहते हैं, तो पीएचई की स्कीम का कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट मेंबर के काम नहीं है जी। ये उनके उसमें आता नहीं है। असेंबली है, मेंबर असेंबली है, वही बोर्ड की मीटिंग होती है जब कभी भी, तो वहाँ ही पर वो फैसले करते हैं कि कितने फंड्स हैं, कितने नहीं हैं, कौन सी प्रायोरिटी देनी है, कौन सी सड़क बनानी है। तो एमपी का इन चीज़ों में कोई रोल नहीं रहता है। राजौरी पुंछ के लोगों को मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जी तो जाहिर है कि वो चाहते हैं कि मैं इस मामले में भी अपना रोल अदा करूं। जो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, जी हजरत। ये कि मेरे से जो हो सके मैं उसके लिए कंट्रीब्यूट करूं, वो मैं कोशिश करता हूं। जहां भी कहीं मेरी तरफ से ये कहना हो, करवाना हो, मेरा जहां पे असर रसूख इस्तेमाल हो, तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं इस सिलसिले में खिदमत करूं। राजौरी पुंछ में अल्लाह ताला ने बहुत टैलेंट दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से राजौरी पुंछ इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे पिछड़ा हुआ है। ना डोडा की वो हालत है, ना रामबन की है, सब डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे रेलवे का है, बीआरओ का है, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का है, या कोई और ऐसी बड़ी स्कीम है जो मनरेगा के हवाले से हो, उसमें भी हमारा इतना रोल है कि क्या मनरेगा का पैसा आता है, नहीं आता है, तो वजह क्या है, वो लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये जो एक रोल जो है वो डिफाइन किया हुआ है। हेल्थ है, पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, रेवेन्यू है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। ये स्टेट की हुकूमत ही डील करती है। ना इसमें आपको कोई पार्लियामेंट में बोलने का मौका देगा, कोई आप सवाल भेजेंगे ना उसका कोई जवाब देगा, बल्कि अगर वैसी बातें वहां पे उठाओ तो उल्टा फिर लोग मजाक भी करते हैं कि इन पार्लियामेंट मेंबरों को अभी इसका पता नहीं है, हालांकि जीरो से। तो जो वो चीजें हैं उनके सिलसिले में मेरा फर्ज है मेहनत करना, मेरा फर्ज है लोगों को फायदा देना। वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें होंगी। खास तौर पे बुरी हालत है, अब बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, जो जम्मू से आपकी पुंछ की हाईवे है, तो या फिर राजौरी से बख्तियाज है, बख्तियाज से सुरनकोट, उसमें डेफिनेटली पिछले साल से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन फिर भी जो उन्होंने मुझे एश्योर किया था बीआरओ ने, अभी वो उस पे पूरे उतरे नहीं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सितंबर अक्टूबर में शायद ये सारा प्रोसेस जो है मंजाकोट तक जम्मू से एक ही किस्म की सड़क होगी, वो टनल वगैरह सब कुछ कंप्लीट होंगे।
اور یہ جو ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی امپرومنٹ ہے لاسٹ ایئر سے. جو رجوری سے تھنا منڈی ہے وہاں سے 13 گلی سے بفریاز سے سرن کوٹ، تو انہوں نے جو کچھ، میں بھی ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں، میری بات ہوتی ہے. ہوگا اور کوئی ایک دو چیزیں ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کو کرنی ہے، تو ان کے سلسلے میں قبل از وقت کہنا، سب کچھ کرنا وہ اچھا نہیں لگتا. وہ کسی فائنل سٹیج پہ ہوں گی تو اس وقت ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی امید رکھتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے. آج ہی کہہ دیں تو کل نہیں ہوتی ہوگا ہے یا ٹائم تو وہ اچھا نہیں ہوتا. ریلوے کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ریلوے لائن نہیں بن سکتی، جی یہ 220 کلومیٹر کا سٹریچ ہے جموں سے پونچھ کا، یہ ہم نہیں بنا سکتے. ریٹن میں جواب دیا تھا ریلوے منسٹر نے. پھر میری ان سے بات بھی ہوئی تو ریلوے کے ہی کچھ لوگ ہیں ہمارے ویل وشر، ان سے بھی مشورہ کر کے میں نے اپنا یہ پرپوزل دیا ہے ریلوے منسٹر کو، جو بڑے اچھے آدمی ہیں، کہ آپ ریاسی سے رجوری کوئی 45 کلومیٹر بنے گا، اور آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے، سٹاف ہے، گاڑیاں ہیں، کوارٹر ہیں، سب کچھ ریاسی میں موجود ہے. تو فرسٹ سٹیج میں آپ کم از کم رجوری تک ریل لائن جو ہے وہ ریاسی سے ہی بناؤ، جہاں سے کشمیر کو یہ مڑتی ہے تو وہاں سے بناؤ. اس کو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو ایگزامن کریں گے، دیکھیں گے اور اس سلسلے میں مدد کریں گے. تو میرے خیال ہے میں کہ اس کی کوئی سروے وغیرہ جو ہے وہ ضرور وہ کنڈکٹ کریں گے. اب آگے سے جب سیشن آئیں گے اس میں بھی میں دوبارہ سیشن کے بغیر بھی یہ چیزیں کروں گا. باقی پی ایم جی ایس وائی کی ایز ایم پی ہم کو دستخط کرنا ہوتا ہے، جو پلان بنا کے لاتے ہیں وہ انجینئرس، وہ ظاہر ہے کہ ایم ایل اے سے بھی بات کرتے ہوں گے، ڈی ڈی سی والوں سے بھی کرتے ہوں گے، یا ہم جہاں ان کو کہتے ہیں وہ پلان وہ انکلوڈ کرتے ہیں، تو ہم ریکمنڈیشن کر دیتے ہیں. اس میں ہمیں کوئی ایم پی کو کوئی پرابلم ہے نہیں ہے. باقی کام جو چلانا کرنا وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ پیسہ یوٹیلائز ہوتا ہے کہ نہیں. انہوں نے لینڈ کمپنسیشن کا جو سب سے اہم کمپوننٹ ہے، فارسٹ کی کلیئرنس ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک مقامی افسر اور مقامی جو لوگ ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، یہ پہلے بھی وہی کرتے آئے ہیں. میں بھی عوامی نمائندہ رہا ہوں، اب بھی مین ریسپانسبلٹی جو ہے وہ ان کی ہے. باقی ابھی یہ شکر ہے خدا کا کہ سیز فائر ہو گیا. بنکرز کا معاملہ ہے وہ بننے چاہیے، وہ پریورٹی پہ رہے گا. میری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے ایک بہت بڑی ضرورت ہے پورے اس جو یہ ہندوستان اور پاکستان کے حالات کشیدہ ہیں. کبھی یہ بیچ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، ورنہ 47 سے لے کر آج تک یہی ہے. تو اس کا بھی جو افیکٹ ہے وہ رجوری پونچھ پہ پڑتا ہے، اس کا کوئی افیکٹ ڈوڈا میں نہیں پڑتا، کشمیر میں بالکل نہیں پڑتا، اوڑی اور کرنا کے بغیر. تو گورنمنٹ آف انڈیا ہو، چاہے گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، یا رجوری پونچھ کی مقامی لیڈرشپ جو ہے، جو ان کے نمائندے ہیں، ان سب کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ یہاں پہ بھی وہ اچھی فیسلٹیز ہوں. اب کافی ٹائم گزر گیا، ابھی تک 2012 میں آزاد صاحب کی مہربانی تھی، اس نے میڈیکل کالج دیا، لیکن وہ کالج تو ہے وہ ویل ایکوپڈ نہیں ہے، اس میں وہ فیسلٹیز نہیں ہے، وہ فیسلٹی نہیں ہے. تو میری جاب کا وہ حصہ بنتا ہے، اور وہ میری بڑی پریورٹی ہے. رجوری کی میڈیکل کالج میری بڑی پریورٹی ہے. تو میں ہر لیول پہ، میں نے پرسوں بھی چیف منسٹر کو اس میڈیکل کالج کے متعلق ایک ڈیٹیل چٹھی لکھی ہے، اور میں نے پہلے ان کو زبانی بھی کہا تھا کہ وہاں پہ گورنمنٹ جو اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہے، یا اس سے پہلے کوئی گورنمنٹ کی تھی، سینٹر کی تھی، اسٹیٹ کی تھی، وہ کوئی رجوری پونچھ ان کی کسی پریورٹی میں رہتا نہیں ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ جس طریقے سے دھیان دینا چاہیے وہ نہیں دیا جاتا. اور وہاں ہیلتھ سیکٹر کی پوزیشن بھی خراب ہے، دوسرے سیکٹرز ہیں ان کی بھی خراب ہے.
تو رجوری میڈیکل کالج میری ذاتی طور پہ بھی بڑی پریارٹی ہے. اب کتنی مجھے میں جو کچھ ریکمنڈ کرتا ہوں کہتا ہوں اسٹیٹ گورنمنٹ نے کرنا ہے. وہاں کیتھ لیب ہونی چاہیے, وہاں ایم آر آئی کی فیسلٹی ہونی چاہیے, وہاں فل ٹائم پرنسپل ہونا چاہیے. فیکلٹی وہاں کم ہے تو چلیں وہ ہر میڈیکل کالج میں کم ہے, لیکن باقی چیزیں کم از کم جو ایک میڈیکل کالج میں ہونی چاہیے. اگر رجوری کا میڈیکل کالج اچھا بن جائے گا اور وہاں کی ہائی وے اچھی ہو جائے گی تو ایٹ لیسٹ ایک پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ایک شاندار ایک بہت اچھا سینٹر لوگوں کو رجوری اور پونچھ کے دونوں لوگوں کو ایک جگہ اویلیبل ہوگا. تو آپ میڈیا والوں کو ہم کو سب کو جو وہاں کے اب جو جی آئے ہیں الیکٹ ہو کے ایم ایل اے, ان کا بھی سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے لیے ہر فورم میں بات کریں, اسٹرگل کریں. اس میں بھی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بہتری ہوگی. تو جو بھی چیزیں اس سلسلے میں لکھنی تھی کہنی تھی, یا ایون گورنمنٹ آف انڈیا سے شاید کچھ وہاں ایک کسی بڑے پروجیکٹ میں کچھ نہ کچھ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں, وہ ہو جائے تو وہ ایک بڑا کام ہے. تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس سلسلے میں مدد کروں. ایک یوتھ کے لیے خاص میسج ہے آپ کا؟ یوتھ کے لیے دیکھیں میسج یہ ہے کہ یوتھ آج کا نوجوان جو ہے وہ پریشان ہے, جی کیونکہ ہر گھر میں پی ایچ ڈی کر کے انجینئرنگ کر کے بی اے کو تو اب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ایم ایس سی کر کے تو لڑکے بیکار ہیں. اب وہ بیکار تو پریشان ہے ہی ہے, اس سے زیادہ پریشان اس کے ماں باپ ہیں, جو ان ماں باپ کی صحت کو بھی افیکٹ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. تو گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے, ان کی یہ پریارٹی ہونی چاہیے, جو وقتاً فوقتاً ہم بھی اپنی طرف سے سجیشن دیتے ہیں کہ جو بھی کچھ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ویکنٹ پوسٹیں ہیں وہ ریفر ہونی چاہیے ایس ایس آر بی کو, اور ایس ایس آر بی جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوں. تو جو ان کے پاس لاٹ ہے کم از کم اس میں اگر وہ چیزیں ہو جائیں گی تو کسی حد تک وہ کم ہو جائیں گی. باقی یوتھ کو بھی اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ اب نوکریاں سب کے لیے نہیں ہیں. اب ملکی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو نوکریوں کی تعداد جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے, ہر سیکٹر میں کم کی جا رہی ہے, ہر چیز کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ نوکریوں کا سلسلہ جو ہے یہ کافی کب سے یہ سلسلہ بہت زیادہ ہی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ چیزیں جو ہیں نوجوان کو یہ مان کے چلنا پڑے گا کہ میرے ذہن میں اس کے بغیر بھی کوئی آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے, اگر نوجوان ہے کوئی تو اس کو محنت کرنی ہے. محنت کوئی بھی ہے, محنت کوئی کرے گا تو اس کو تسلی ہوگی, وہ ریلیکسڈ فیل کرے گا, وہ ڈپریشن سے بچے گا, وہ نشے سے بچے گا. تو یہ نہیں ہے کہ اب میں کہوں کہ نوکری ہی ملے گی, نوکری نہیں ملتی تو مزدوری کرنی چاہیے, مزدوری نہیں ملتی تو اپنا اندر اپنے مال ہے, کسی کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں, کسی کے پاس گائے اور بھینس ہیں. تو جب نہیں ہے کوئی کام تو کرنا ہے ان کو ماڈرن لائنز پہ, اسی سے پیسے کمانے ہیں, اسی کو ڈیری فارم میں کنورٹ کرنا ہے. بیٹھنے سے وہی بہتر ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ کسی پہ لائبلٹی نہ بنے, وہ اپنے آپ کے لیے اتنا کرے کہ ایک تو وہ بزی رہے, سب سے بڑی بات ہے اس کا بزی رہنا, اور دوسرے اس کے اپنے اخراجات جو ہیں وہ نکلتے رہیں جب تک وہ سیوٹیبلی پھر اس کو کہیں جاب ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. لیکن وہ چیز کرنی پڑے گی, اپنی زمین ہو, اپنی باڑ کی ہو, ساگ کی باڑیاں ہوں, کچھ ہوں, چاہے ایون گھر میں کوئی ہو, لیڈیز ہوں تو ان سے ڈبل محنت کرنی چاہیے. وہ اب رجوری پونچھ میں خاص طور پہ پونچھ میں تو اگر یہ وہاں پہ نہ یہ باہر جائیں مزدوری کرنے کے لیے, سعودی عرب ہو, دبئی ہو, کچھ ہو, تو پھر تو وہ سارے بیٹھ گئے, پھر تو رزق دینے والا تو رب ہے لیکن وہ تو بھوکے مر جائیں گے. وہ اگر وہی ایک ذریعہ ہے آپ کے رجوری پونچھ کا
تو اس میں ہمت کرتے ہیں لوگ، اپنا گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، گرمی میں وہاں رہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر وہاں جا کے کرتے ہیں، گھر کو پیسہ بھیجتے ہیں، 2 2 سال وہاں لگاتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو یہاں اگر کوئی چیز ان کو ہے اویلیبل، بالکل تو مجھے لگتا ہے ان کو اس آپشن کو زیادہ پریفرنس دے کے یہاں بھی ویسے محنت کریں۔ تو بے روزگاری ایک مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسئلہ ہی اصلی یہی ہے۔ تو میں تو نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ ان کو مینٹلی تیار رہنا چاہیے کہ یہ ہمیں ایک چیلنج ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر کے کوشش کرنی ہے۔ ہمت مردہ مالت خدا، اللہ تعالیٰ پھر وقت پہ سب کچھ دیتا ہے، لیکن پریشانیاں لینے سے اس سے کچھ نکلتا نہیں ہے۔ ہمت کرنی چاہیے، اور آپ کے رجوری پونچھ میں ٹیلنٹ بہت ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نوکریاں بھی بہت بنی، کے ایس بھی آپ کے لڑکے ہیں، کے پی ایس ہے، آئی ایس ہے، اس میں بھی سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، بے شک اس کا شکر کرنا چاہیے۔ ایز پر ایکسپیرینس، کیونکہ پولیٹیکل آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ آپ 4th جنریشن کے اندر، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب سے اسمبلی بنی اور آپ نے جیت حاصل کی۔ یہ سوال اس لیے ضروری ہے حضرت کہ ہر ایک سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس سوال کا جواب آج تک مجھے نہیں ملا۔ اگر سیاست ہے تو یہ آسان ہے تو کیوں ہے، مشکل ہے تو کیوں ہے، کن لیڈروں کے لیے مشکل ہے اور کن کے لیے آسان ہے؟ یہ سوال کا جواب آپ ہی سے مل سکتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا ٹف سبجیکٹ ہے جی حضرت، اس میں کوئی شک نہیں جی بہت، اور پھر خاص طور پہ اگر آپ کو اس لیے سیاست کرنی ہے کہ آپ کی عزت بچی رہے، آپ کی پالیٹکس کنٹینیو رہے، آپ کو کامیابی ملتی رہے، تو پھر آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جی اور یہ اب وہ کسی شاعر نے کہا ہے، چھٹتی نہیں یہ کافر منہ سے لگی ہوئی۔ وہ کوئی بڑے ہی اچھے لوگ ہیں یا تھے، خاص طور پر بابا جی کی طرح، جنہوں نے چھوڑی تو چھوڑ دی۔ جی یہ بڑی ایک مصیبت ہے سیاست کی کہ یہ چھوٹتی بھی نہیں ہے۔ جب اس میں ایک بار آدمی آ جاتا ہے تو یہ ایک مشکل کام بن جاتا ہے۔ باقی اگر کسی کو اس پالیٹکس میں زندہ رہنا ہے، اپنی کریڈیبلٹی کرنی ہے، تو پھر وہ آپ یہ نہیں اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ اس کا بھی کوئی وقت آرام کا ہوگا، کیونکہ پالیٹیشین کے پاس اب کچھ رہا نہیں۔ جی ایک زمانہ تھا کہ وہ کسی کو بلاک کا کام دلاتا تھا، کسی کو ٹیچر کی ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کرتا تھا، کسی کو فارسٹ کرتا تھا، کسی کو کیجول کرتا تھا، کسی کو پولیس میں کرتا تھا، کسی کو سڑک کا ٹھیکہ دیتا تھا۔ بیوروکریسی پہ اتنی چلتی تھی کہ افسر نہیں مانتا تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی تھی۔ تو اب بنیادی بات طور پہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اس سلسلے میں بے بس ہے، اور پھر پالیٹیشین بیچارے کا یہ ہے کہ اس کی جو رہی صحیح کسر ہے وہ اب میڈیا والے نکال دیتے ہیں کہ اس نے اگر لیفٹ نہیں دیکھا تو رائٹ دیکھ لیا، اس نے اگر کہیں کوئی 25 پیسے کی غلطی کر لی تو وہ 25 کے ساتھ پھر اس کو وہ 2 صفر اور لگ جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، چاہے کوئی لیڈر ہو، چاہے کوئی خاص طور پہ میڈیا والا ہو، کوئی افسر ہو، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹھے بیٹھے کسی کے ساتھ اگر کسی کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ میں مائک ہے تو آپ لے کے لگ جائیں گے، تو یہ قدرت کا سرکل ہے، پھر ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور وہ جس طریقے سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کر کے ہم پتہ نہیں کتنے بڑا آگے بڑھ جائیں گے، سب کچھ کریں گے، ان کے متعلق بھی پھر ایک جو میجارٹی کا اوپینین ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں رہتا، چاہے وہ احساس اس کا اظہار کریں یا نہ کریں۔ تو پالیٹکس ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے۔ اب میں اپنی بات ہی لے لوں گا، میری کانجنسی دونوں جگہوں میں ہے، اننت ناگ پلوامہ ہے، سوری اننت ناگ اور کلگام ہے، تو وہاں پہ ایک انفراسٹرکچر کے اتنے پرابلم نہیں ہے۔ ایم پی سے اگر ان کو کوئی کام پڑے گا، خاص طور پہ جو یہ میڈیکل ایڈ کے کیس ہیں، ہم بھیجتے ہیں، ایک ایم پی بھیج سکتا ہے اپنی کانجنسی سے، تو نارمز کے تحت جو ان کے پیرامیٹرز ہیں اس میں بھیجو تو 3 لاکھ تک فوراً ہمیں اس کی سینکشن پرائم منسٹر کے دفتر سے مل جاتی ہے، کوئی دقت نہیں آتی۔
اور میری وہ اپنے MLAs کو کہتے ہیں، وہ مجھے بھیجتے ہیں، میں دوسرے دن ریکمنڈ کرتا ہوں، ہفتے تک اگر اس میں کوئی چیز کمی ہو تو وہ تب بھی انٹیمیٹ کرتے ہیں، ادروائز وہ سینکشن کرتے ہیں۔ یا اننت ناگ میڈیکل کالج کا فار ایگزامپل MRI تھا، کیتھ لیب تھا، پچھلے سال پوری کوشش میں نے کی، وہاں کیتھ لیب لگ گئی، اب ہارٹ کا سب کچھ وہاں، MRI کا بھی دلی تک کہا کچھ، وہ بھی سینکشن ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میرے سے، وہ رجوری پونچھ کے ساتھ اسمبلی سیگمنٹ ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن مجھ سے زیادہ ہے، جی تو میرے اپنے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، جی دوسرے کے پاس جانا ہے۔ جی اب میں 5 ٹرم MLA رہا ہوں، اب میرے سے کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ میں کسی کے پیچھے پیچھے چلوں گا تو وہ پاسبل نہیں ہو سکتا، مطلب ویسی سیاست بھی نہیں ہو سکتی۔ جی کسی نہ کسی جگہ انسان کو آ کے اپنے ہوتا ہے کہ یار اب کس کس کے پیچھے یہ فائل لے کے چلیں گے، تو پھر بھی میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ میرے سے ہیں، قدرتی بات ہے، تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کو میں مایوس نہ کروں، لیکن پریکٹیکلی میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں جو عام لوگوں کو سمجھانا یا کہنا وہ اچھا نہیں لگتا۔ جی تو یہ ہے مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ سوال کا اس کا جواب ہمیں مل بھی نہیں رہا کیونکہ ہم نے کافی کوشش کی، لیکن آپ نے بڑے ڈیپلی طریقے سے اس کو جو ہے وہ سمجھایا۔ ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ جب بابا صاحب نے سیاست چھوڑ دی، ڈائریکٹ آپ کے حق میں جب یہ فیصلہ ہوا، کیا اس وقت آپ انٹرسٹڈ تھے سیاست میں؟ بالکل نہیں تھا میں، بابا جی نے اچھی بات تھی کہ انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ یہ بات بھی نہیں کی تھی، تو ان کی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس وقت ان کی صحت بھی ٹھیک تھی، وہ اچھے طریقے سے سیاست کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات کہیں کچھ دن پہلے جی صرف میری مدر سے شیئر کی تھی، جی حضرت، تو مدر نے بھی ہمیں نہیں بتایا تھا، تو پھر وہ میرے لیے بھی سرپرائز تھا جب وہ ٹکٹ وغیرہ مجھے ملا، تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نہیں لڑ رہا ہوں، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ الیکشن وہ لڑے گا، جی حضرت، وہ میرے لیے سارا سرپرائز تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں جب سے پالیٹکس میں آیا تب سے میں نے محنت ڈیفینیٹلی کی، میں کبھی بھی کسی جگہ میں لیزی نہیں رہا، جی حضرت، اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا، اور محنت میں بھی میں نے ہمیشہ غریب کی میں نے مدد کی، جو مدد کرنے کے قابل تھا اس کی میں نے بڑی کوشش کی جی کہ میں پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ پہ نہ جاؤں، میں کوشش کروں 70-80% میرٹ پہ جانے کی، تو ان چیزوں نے مجھے پے کیا، تو پھر اس کے بعد میں آ گیا پارلیمنٹ میں، آنا نہیں چاہتا تھا، مقدر تھا، اب یہاں بھی جو تھوڑا بہت ٹائم ملے گا تو میں اپنی کریڈیبلٹی کے لیے بھی کوشش کروں گا کہ میری کریڈیبلٹی کا معاملہ بھی ہے کہ جو میرے سے ہو سکے اس سے میں دگنا کوشش کروں، ایٹ لیسٹ اننت ناگ کی بات ہو، کلگام کی بات ہو، خاص طور پہ آپ کی رجوری پونچھ کی جو ایک واقعی نیگلیکٹڈ لاٹ ہے، وہاں پہ یہ بھی کوشش کروں گا کہ یہ جو یوتھ کی بات آپ نے کی کہ رجوری پونچھ کے لیے کوئی بارڈر بٹالین بنائے گی گورنمنٹ آف انڈیا تو بہت فائدہ رہے گا وہاں کے یوتھ کو، کیونکہ کوئی اور روزگار نہیں ہے، تو جو بھی بڑے کام ہوں گے جو ایک ایم پی کے لیے جو اس کو کرنا چاہیے وہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا، باقی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ جناب میاں الطاف صاحب ممبر پارلیمنٹ راجوری پونچھ کی اگر بات کریں تو جہاں سڑک کی بات ہو، پانی کی ہو، بجلی کی ہو، آنے والے وقت میں جو ہے ضرور پیر پنچال جو وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ انہوں نے جموں کشمیر اسمبلی میں رہ کے بھی جو ہے وہ بے باکی کے ساتھ بیان رکھا، پارلیمنٹ میں جب یہ پہنچے انہوں نے عوام کی بات کی، اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آج بھی، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کی طرف سے جو ہے وہ پوری کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آج انہوں نے مجھے قیمتی ٹائم دیا، میں آخر میں پھر اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ان کا شکریہ بھی جو ہے وہ ادا کروں گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، دیجیے اپنے میزبان شوکت چودھری کو اجازت، ملیں گے اگلی پیشکش میں بڑے پیار کے ساتھ دوستوں۔